ذوق، علمی ذوق پیدا کریں، ادب والا ذوق پیدا کریں، اور علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے، صرف تقریر کے لیے، بحث کے لیے، کل کو ڈگری لینے کے لیے نہیں۔ آپ علم اس لیے سیکھیں، جب نا علم خالی تقریر بن جاتا ہے نا، اور علم خالی تدریس بن جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کا بھی بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر تو صرف لفظ تجھے یاد ہے اور تو عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا، تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر، جب تک اس کو عمل کے حصول کے لیے حاصل کرے، خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا، ان کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی، بلکہ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتے ہو؟ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن روز ہوتی ہے، سجدے کا ذوق حاصل ہے، درود و سلام کی طبیعت ہے، یہ تو لوگوں کے لیے کام ہے نا سارے، بڑی اچھی بات ہے، دین کی خدمت کرتے ہو، پر اپنا بھی تو بتاؤ نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے، ان کی طبیعت تھی وہ کرتے تھے۔ آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں، یہ لوگ سلوک سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ 40 دن پیر صاحب ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے ہاتھ شاید کو 4 جن لگ جائیں، تو کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلہ وظیفہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلہ جہاد علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں۔ یہ چلہ لگائیں، آپ کریں، عمل والی زندگی گزاریں، بدعملی والی، جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں، آج گھنٹہ سننی ہے، تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے، اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا، جتنا آپ عمل کریں گے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا، میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلیٰ حضرت کی بڑے عقیدت مند تھے، تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے۔ تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد، تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے، میں بھی پہنچ گیا، تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی، میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں، میں ملنے آیا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر اللہ فاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلوں، دونوں سادات ہیں، دونوں دوست ہیں۔ کہنے لگے میں نے نہیں جانا، سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پٹھان ہیں تو طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا، کوشش بھی کی، ذہن سازی کی، خیر میں تیار ہو گیا۔ جب ہم بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز کی آخری رکعت چل رہی تھی، تو فاضل بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ دیکھو اعلیٰ حضرت بھی صف میں ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے میرا وضو ہے، صدر اللہ فاضل بھی نماز میں شامل ہو گئے، میں نے وضو کرنا تھا۔ کنویں پہ ایک طالب علم مدرسے کا پانی نکالے وضو کے لیے تیار تھا، میں نے جلدی سے پانی آگے بڑھ کے لیا، تو مجھے کہنے لگا بابا جی پہلے پوچھ تو لیں۔ تو میں نے کہا شاید کسی طالب علم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ خیر کرے کچھ لوگوں نے مدرسے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ طالب علم نوکری کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کام کرایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کا شہزادہ نور بھی باہر نکلے، میں نے تو اب دوستوں سے کہا تقوی کا معیار بھی بدل دو۔ پہلے کہتے تھے نا جی ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، میرے خیال میں تقوی یہ ہے کہ کھایا ہی مدرسے کی کرو، پتہ چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں، یہی کھاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ آپ یہ اب مزاج بدل کے دیکھیں کہ یہ اگر تو آپ اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں، وہ کھانے والی ہے ہی نہیں، وہ آپ کے کھانے والی ہوتی تو ضرور کھاتے، الا ماشاء اللہ۔ آمدام برسر مطلب
फरमाते हैं तालिब इल्म से कहा पानी, तो कहने लगा जी नहीं, मैं आपने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इजाज़त दे दो। तो कहने लगे हज़रत साहब मैं नाबालिग हूँ, अपनी मर्जी से भी अपनी चीज़ किसी को नहीं दे सकता। कहते मुझ पर चोट लगी। मैंने कहा यहाँ इल्म नहीं पढ़ाया जाता, इल्म का फैज़ भी दिया जाता है। ये अंदाज सुनेंगे जी आप। कहते हैं मैं वज़ू किया, जब तक नमाज मुकम्मल हो गई, चूँकि हज़रत सदरुल फाजिल तो अभी नमाज में थे, 3 रकते पढ़नी थी, तो आला हज़रत बरेलवी मस्जिद की सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो मैं चढ़ रहा था। आला हज़रत को अल्लाह ने कोई कमाल दिया था कि वो चेहरा देख के बता देते थे कि बंदा सैयद है। चेहरा देख अल्लाह ने उन्हें ये इंशराह सदर अता फरमाया। कहते हैं पहले तो उन्होंने ना मेरे हाथ ही चूम लिए, बात ही रंगी और पकड़ गई, असर ही बड़ा हुआ। तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है? तो कहने लगे मौलाना तबीयत का क्या बताऊं, ज़ात का पठान हूँ, तबीयत ज़रा सख्ती है, क्योंकि पठान हूँ तो तबीयत ज़रा मेरी सख्ती है। कहते हैं मैं समझ गया। बस फिर हज़रत सदरुल फाजिल अगली सुबह कहने लगे चलें। मैंने कहा आपने जाना है तो जाएं। मैं जब तक दूर था बात और थी, अब तो हुजूर में हूँ, अब तो बात और है। तो मेरे भाई इल्म का फैज़ान हो, उस पर अमल हो। आखिरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है बड़े दर्द के साथ, वो ये है कि हमारे जितने बुजुर्ग थे ना, सूफिया थे, अल्लाह वाले थे, इनके दिलों में ना दूसरों के लिए बड़ा दर्द रहता था। हमारी तबीयतों में ना खुद गर्जी पूरे उरूज पे आई है। दूसरों के बारे में इनकी तबीयतें, जितने भी काम करते थे उम्मत की, मिल्लत की खैर खाई के लिए करते थे। हम इल्ला माशाअल्लाह जो कदम उठाते हैं तो वो अपना नफा नुकसान देख के उठाते हैं। जब तक आपके दिल दूसरों के हक में नरम नहीं होते, गरीब आदमी जो होता है ना, ये सियाना नहीं होता। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। गरीब सियाना नहीं होता। क्यों? कि महंगा मोबाइल ना हो तो चलाना भी नहीं आता, तो बंदा कैसे सियाना होगा? वो इसलिए सियाना नहीं होता कि कार ना हो घर में तो उसका दरवाज़ा बंद करना भी बंदे को नहीं आता। गरीब समझदार नहीं होते, और अगर वो समझदार होते तो फिर वो गरीब होते, फिर तो उन्हें भी सारे चोर दरवाज़ों का पता होता कि कहाँ से गुजर के। इनके बारे में ना अपने रवैये नरम किए जाएं। मैं बड़े दर्द से अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ लोगों को इल्म सिखाने से पहले जाहिल कह दिया जाता है। मैं भी जनाजा पढ़ने से पहले कहता हूँ लोगों को नमाज जनाजा नहीं आती जी। तो अगर मेरे 2 नमाजी मुझसे खड़ा करके पूछ लें कि मौलाना आपने किस दिन कहा था वो सिखाऊँ, तो उसका क्या हाल है? हमारा जो नौजवान थोड़ा पढ़ जाता है वो कहता है मेरे पिंड वाले जाहिल नहीं जी सारे। भाई आप बड़े जाहिल हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो फिर आप उनको भी कुछ तालीम देते। देखिए ना, एक आदमी रोज़ सफ़र करता है जहाज़ का, रोज़ वो फ्लाइट में होता है, तो उसे तो पता है कि मैंने इमिग्रेशन कैसे करानी है, और मैंने बोर्डिंग कार्ड कैसे लेना है, और सीट नंबर कैसे, और सीट बेल्ट कैसे। तो एक बाबा तो बेचारा गरीब है, कमेटी डाल के उम्रा करने जा रहा है, तो उसको थोड़ी पता है कि इमिग्रेशन कैसे करानी है, तो पासपोर्ट कैसे थामना है। तो आपने सामने देख लिया कि जहाज़ का अमला बहस कर रहा है, बाबा कहता मैंने इधर ही बैठना है, वो कहता आपका सीट नंबर नहीं। मोहल्ले का नौजवान पढ़ा लिखा है, M.Com, B.Com, MSc, वो दूर खड़ा होकर कह रहा जाहिल हैं जी हमारे मोहल्ले वाले, देखो इनको पता ही नहीं। भाई जाहिल तो आप हैं, अगर नाराज ना हो। अगर आपको पता चल गया तो आप मेरे मोहल्ले के बाबा जी हैं और आप तालीम याफ्ता थे, तो उठ के दरवाजे पे इस्तकबाल करना चाहिए था, और सीट नंबर देख के खुद बिठाते, हाथों से सीट बेल्ट बांधते, और पानी की बोतल दे के कहते बुजुर्गो परेशान ना होना, फलां सीट पे बैठा हूँ, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज दे लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुम आग में गिरते हो इस तरह पतंगे गिरते हैं, और मैं तुम्हें सीना बंद से खींच खींच के पीछे लाता हूं। तो अनपढ़ को इल्म देना है या उस पर तनकीद करनी? बेअदब को अदब सिखाना है या उस पर तनकीद करनी? हम जब तक ये ज़हन नहीं बनाते आदाब का, और जब तक हम लोगों के बारे में अपने दिल को नरम नहीं करते, उतनी देर तक खैर के जज्बात नहीं पैदा होते। एक दानश्वर गुजरे हैं, मरहूम वासिफ अली साहब, तो
ایک ادارہ چلاتے تھے وہ بھی، تو وہ جو بچے داخل کرنے والا تھا نا، اس کے پاس کو بندہ آتا، وہ داخلہ فیس اور یہ وہ بتاتے، تو وہ جا کے نا تو واسف صاحب سے کہتے کہ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہتے فری داخل کر لو اس کو بھی۔ پھر ایک اور آ گیا، کل اس نے بھی کہا فیس کوئی نہیں، کہا اس کو بھی فری داخل کر لو۔ تیسرا آ گیا فری۔ تو کلرک ایک دن کہنے لگا جناب کا اسکول ہے، جناب کی مرضی ہے، جو مرضی کریں، لیکن اس طرح ادارے تو نہیں چلتے، صاحب کو مفت پڑھانا ہے تو تنخواہیں کہاں سے دینی ہے، اخراجات۔ تو کیا خوبصورت بات کی، کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں اسکول چلا رہا ہوں اور کاروبار کر رہا ہوں؟ تو کہا جناب پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ مجھے دعائیں مستعار نہ لینی پڑیں، کوئی رو کے دعا کر دے۔ کس نے مجھے پڑھایا تھا، مفت میری تعلیم کا خرچ اٹھایا تھا، تو کچھ جنازے کے بندے بھی تو پکے کرنے چاہیے نا۔ ساری زندگی اب یہ کہ مکان ہی پکا کرتے رہے بندہ، بینک بیلنس ہی پکا کرتا رہے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یوں پریشان ہو کے اور تکلیف میں آ کے 10-20 ہزار نہیں، کسی کو 100 جھڑکیاں پلا کے نہیں، بلکہ کہتے ہیں بیواؤں کے باقاعدہ وظیفے لگائے تھے اعلیٰ حضرت، ہر مہینے خرچہ جاتا تھا۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے وہ اپنے پوتے کے لیے بنواتے تھے، طالب علموں کے لیے بھی اسی طرح کے بنواتے تھے۔ اور فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ دروازے پہ جو آتا تھا نا اس کو دیتے بھی تھے اور اس سے معذرت بھی کرتے تھے کہ میں تیری طلب تو پوری نہیں کر سکتا، پر جو حیثیت ہے اس کے مطابق تجھے، جب تک آپ لوگوں کے حق میں طبیعت کو نرم نہیں کرتے۔ آپ، میں نے کہا کہ غریب سیانا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں آپ یہ عقل مند نہیں، تو بھئی عقل مند جیدے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیانے، یہ تو پیسوں سے عقل آتی ہے بھائی۔ پھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ غریب سے غلطی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں تو انہیں جان کے برتن توڑا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، اور امیر سے ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں جناب سارے ہی آپ کے ہیں، بے شک توڑ دو سارے۔